بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مقبوض بالعقد الفاسد کا چھٹا حکم اور اس کی دلیل ہے۔ تو اس طرح اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مثل کے متعذر ہونے اور قیمت کے متعلق مالک کے مطالبے کی صورت میں حکم کیا ہوگا، اور اسی طرح پھر مثل کے متعذر ہونے میں مالک کے عدم مطالبے کی صورت میں کیا حکم قرار پائے گا۔ پھر فقہا کس طرح بیان کرتے ہیں، ظاہراً مطلق بیان کر رہے ہیں، اور پھر شیخ انصاری ان کی توجیہ فرماتے ہیں۔ تو ان مطالب کو آج کے اس درس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جہاں پر اسی مطلب کے اندر کہ مالک جو مطالبہ کرتا ہے ایک طرف سے اور دوسری جانب سے مثل متعذر ہوتی ہے، تو مقتضی القاعدہ کیا ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چھٹے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اس طرح سے، اور فرماتے ہیں کہ السادس کہ اسی عقد فاسد کے اندر جو چیز قبض کی گئی ہے اس کے احکامات میں سے چھٹا حکم اس طرح سے ہے کہ لو تعذر المثل فی المثلی، اگر مثلیات کے اندر مثل متعذر ہو جائے اور انسان اس مثل کو نہ لے سکے تاکہ مالک کے حوالے کرے، تو یہاں پر فمقتضی القاعدۃ وجوب دفع القیمہ، قاعدے کی تقاضا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ قیمت کو دینا، دفع کرنا، ادا کرنا واجب ہے، مع مطالبۃ المالک، اس صورت میں کہ جب مالک جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہو۔ اب مالک کے مطالبے کی صورت میں قیمت کو دینا، ادا کرنا، یہ واجب قاعدے کے مطابق ہے۔ دلائل کیا ہیں اس سلسلے میں؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دو دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لأن منع المالک ظلم، کیونکہ مالک کو روکنا اور اسے مثلا اس قیمت کے مطالبے سے روکنا یہ ظلم ہے۔ وَإِلزَامُ الضَّامِنِ بِالْمِثْلِ مَنْفِيٌّ بِالتَّعَذُّرِ، اور دوسری جانب سے ضامن کو مجبور کرنا کہ وہ مثل جو ہے ادا کرے، قیمت نہ دے، یعنی یہ بھی فرماتے ہیں کہ منفی بتعذر ہے، جو کہ مثل تو موجود نہیں ہے، اور یہاں پر اس کے لیے متعذر ہے کہ وہ مثل خریدے اور مثل دے دے۔ بس فوجب القیمہ، یہاں پر قیمت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جمعا بین الحقین، ایک طرف سے مالک کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے، دوسری طرف سے ضامن کا حق ہے کہ مثل خرید کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان دو حق کے درمیان جمع کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقتضی القاعدہ جو ہے بات یہ ہے کہ قیمت کو دینا واجب ہے اسی ضامن پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ مضافاً، اس کے علاوہ ایک اور جو دلیل یہاں پر دلالت کر رہی ہے وہ یہ کہ قول پروردگار جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اسی پر آپ وہی عکس العمل اور ریئیکشن دکھائیں کہ جو آپ کے اوپر تجاوز ہوا ہے اسی کے ہی مثل جو ہے۔ تو اس کی ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس پر مثلیات کے اندر مثل واجب ہے، یعنی اس آیت کے اندر یہ نہیں ہے، اس طرح سے بیان نہیں ہے کہ مثلا وہ صبر کرے اور جب تک مثل موجود ہو جائے تو مثل ادا کرے ولو مالک مطالبہ کر رہا ہو، نہیں، یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے مثل دینا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ مثل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، اور وہ جو قیمت دے رہا ہے تو یہ قیمت دینا، چونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مثل ما اعتدى علیکم، اسی کے مثل تم نے ریئیکشن دینا ہے اور تم نے اقدام کرنا ہے۔ تو یہ جو اگر قیمت دے رہا ہے، آیا یہ قیمت جو ہے جو ما اعتدى علیہ ہے وہ آیا ما اعتدى علیکم سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الضَّامِنَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْقِیمَةِ، ضامن کو جب قیمت کا ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے مع تعذر المثل، جب مثل متعذر ہے، لم يعتد علیہ ازید مما اعتدى، تو یہاں پر اس ضامن پر جو ہے وہ اس طرح سے یعنی عکس العمل دکھایا نہیں جا رہا، اس پر اعتداء اور تجاوز نہیں کیا جا رہا، ازید مما اعتدى، اس سے زیادہ چیز کا کہ جو اعتداء ہوا ہے، اور یعنی جو اس مالک کی نسبت، مالک کے مال کی نسبت جو اعتداء اور تجاوز ہوا ہے اس سے زیادہ مقدار میں اس سے مانگا جا رہا ہو ضامن سے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے اس تعذر کی صورت میں۔ تو جب اس طرح سے ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ان دو دلیل کا جو مقتضا ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس ضامن پر ضروری ہے کہ وہ مالک کے اس مطالبے کی صورت میں اس قیمت کو ادا کرے اور دفع کرے۔ یہ ایک صورت تھی کہ اس چھٹے مسئلے میں اس پہلی صورت میں جو ہے وہ دو ان دلیلوں سے مقتضائے قاعدہ جو حکم ہے وہ قیمت کے ادا کرنے کا وہ سامنے آتا ہے۔ پھر دوسری صورت کو بیان کرتے ہیں اس چھٹے مسئلے کے اندر کہ وَأَمَّا مَا عَدَمِ مُطَالِبَةِ الْمَالِكِ، کہ جہاں مالک جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا، یعنی مثلی کے اندر مثل متعذر ہے، مثل نہیں مل رہی، اور ادھر سے مالک مطالبہ نہیں کر رہا، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ فلا دلیل علی الزامہ بقبول القیمہ، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو دلالت کر رہی ہو کہ مالک جو ہے اس کو لازم ٹھہرایا جائے قیمت کے قبول کرنے کی نسبت، کہ یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ قیمت کو ضامن کی جانب سے لے لے اور اس قیمت کو قبول کر لے۔ نہیں، واجب نہیں ہے اس پر، جب وہ مطالبہ نہیں کر رہا تو کوئی دلیل اس پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ لأن المتيقن ان دفع القیمت علاج لمطالبۃ المالک، اس لیے کہ جو چیز یہاں قدر متیقن اور یقینی ہے وہ قیمت کا ادا کرنا ہے علاج لمطالبۃ المالک، مالک کے مطالبے کے حل کے لیے، یعنی ایک طرف سے مالک اگر مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے علاج اور حل کے لیے یہاں پر قیمت جو ہے وہ دفع ہوگی، کیونکہ مالک کو مطالبے کا حق حاصل ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالک مطالبہ نہیں کر رہا، تو قدر متیقن یہ ہے کہ دفع قیمت جو ہے وہ حل ہے، راہ علاج مالک کے مطالبے کے لیے۔ اور پھر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَجَمْعٌ بَيْنَ حَقِّ الْمَالِكِ، دوسری طرف سے یہی قیمت کو دفع کرنا در واقع جمع کرنا ہے دو حق کے درمیان، بین حق المالک بتسلیطہ علی المطالبہ، کہ مالک حق رکھتا ہے کہ بتسلیطہ، مالک کا حق کیا ہے کہ وہ اس کو سلطنت حاصل ہے مطالبے پر، وہ کسی بھی وقت اگر مثل متعذر ہوتی ہے تو وہ قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، یہ اسے حق حاصل ہے، اور وہی یعنی الناس مسلطون علی اموالہم، اور یہی مطالبے کا حق اس کی سلطنت مطلقہ میں سے ایک ہے۔ وحق الضامن بعدم تکلیفہ بالمعذور بالمیسور، اور اسی طرح دوسری طرف سے ضامن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے ایک ایسی چیز سے کہ جو معذور ہے، جو معسور ہے، جو اس کے لیے سخت ہے، جس کو وہ حاصل نہیں کر پا رہا اور ناممکن ہے یا مشکل ہے۔ تو اس طرح یہ دو حق ہمارے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دفع القیمت جمع، یعنی ایک مرتبہ دفع قیمت علاج ہے اس مالک کے مطالبے کا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ وہ جمع ہے ان دو حق کے درمیان۔ تو بس مطالبے نہ کرنے، یعنی قیمت دفع کرنے کا جو سبب تھا وہ یہ دو صورتیں ہیں کہ مالک مطالبہ کر رہا ہو، اس کا راہ علاج، راہ حل جو ہے وہ یہ ہے، اور اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو پھر یہاں پر دو حق ہیں، ان کی رعایت کرنے کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ مورد بحث مسئلہ ہے، یہ صورت ثانی جہاں مالک مطالبہ نہیں کر رہا، کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اما مع عدم المطالبہ فلا دلیل علی ثبوت حقہ عن المثل، جب وہ مطالبہ نہیں کر رہا تو پھر دلیل نہیں ہے کہ اس کا حق مثل کی نسبت ساقط ہو جائے، چونکہ مالک تو مثل کا حق رکھتا ہے اس ضامن سے۔ اب جب مثل اگر متعذر ہے اور مالک خود مطالبہ نہیں کر رہا تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا حق جو ہے وہ اس مثل کی نسبت کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو بس دو صورتیں آپ کے سامنے اس طرح بیان ہوئی، اور پھر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اسی دوسری صورت کے اندر وما ذکرناہ، جو چیز ہم نے بیان کی کہ مثل ساقط نہیں ہوگا ضامن کے ذمے سے اس صورت میں کہ جب ضامن سے مالک جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا قیمت کا، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہاں سے؟ من المحکی التذکرہ والایضاح، علامہ کی کتاب تذکرہ کے اندر اس کے جو بات حکایت کی گئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایضاح کے اندر فخر الدین سے جو بات حکایت ہوئی ہے وہ بھی اس کا ظاہر بھی یہی ہے کہ حیث الذکرہ، کہ یہ دونوں بزرگوار جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں فی رد بعض الاحتمالات الاتیہ، بعض وہ احتمالات جو آگے بیان ہوں گے کس سلسلے میں؟ فی حکم تعذر المثل، مثل کے تعذر کے حکم میں، کہ جہاں پر مثل متعذر ہو جاتی ہے تو مزید وہاں پر جو دیگر احتمالات ہیں وہ کچھ آگے بیان ہوں گے، اور ان کے رد کے سلسلے میں یہ دو بزرگوار جو بات کرتے ہیں ما لفظہ، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ان المثل لا يسقط بالعواز، مثل جو ہے وہ اعواز سے یعنی متعذر ہونے اور نایاب اور کم
کامیاب ہونے کی وجہ سے کہ جب وہ نہ مل رہی ہو ساقط نہیں ہوتی. اگر آپ کو مثل نہیں مل رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثل ساقط ہو جائے گی. اللہ ترى ان المغصوب منه لو صبر الى زمان وجدان المثل مالک المطالبۃ به. فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مغصوب منه یعنی وہ مالک اصلی کہ جس سے اس کا مال غصب کیا گیا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے اس مثل کے وجدان کے زمانے تک، یعنی اگر غاصب نے آ کر اس کی چیز غصب کی ہے اور وہ تلف ہو گئی ہے اور اس کا مثل موجود نہیں ہے، تو اگر وہ صبر کرتا ہے کہ وہ مثل وجود پیدا کرے تو مالک المطالبۃ به، وہ مالک بنتا ہے کس چیز کا؟ اسی مثل کے مطالبے کا، یعنی مثل کے مطالبے کا اسے حق حاصل ہے، وہ اسے کوئی نہیں روک سکتا. وَإِنَّمَا الْمَسِيرُ إِلَى الْقِيمَةِ وَقْتُ تَغْرِيمِهَا، اور وہ چیز جو اسے قیمت کی طرف لے کر جاتی ہے وہ اس کے خسارے کا وقت ہے، یعنی جو اس کی غرامت کا جو وقت ہے وہ اسے اس کی قیمت کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے جب تک مثل کا وہ اس کو حق حاصل ہے، اور پھر یعنی وہ چیز اگر قیمت کی طرف پلٹتی ہے، منتقل ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا وقت تغریم ہے کہ جب مالک جو ہے وہ اس سے غرامت لینا چاہتا ہے اور اس وقت وہ اس قیمت کو ادا کرے گا. تو انتہا یہاں پر علامہ کا جو کلام ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فقہا کے بیانات کو نقل کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر وہ توجیہ کرتے ہیں شیخ کے ان بیانات کو. فرماتے ہیں کہ لیکن اطلق کثیر منہم الحکم بالقیمت عند تعذر المثل. ہم نے دو صورتیں دیکھی ہیں، ایک صورت کے اندر جہاں مالک مطالبہ کرتا ہے، ایک صورت کے اندر مالک مطالبہ نہیں کر رہا. دونوں صورتوں کا حکم الگ اور اپنے اپنے دلائل کے مطابق ہم نے بیان کیا. لیکن انہی فقہا میں سے بہت سارے فقہا مطلق بیان کرتے ہیں قیمت کے حکم کو جب مثل متعذر ہو جائے. مثل نہیں مل رہی تو اب یہاں پر وہ قیمت کے حوالے سے آیا، اس پر واجب قیمت ادا کرنا ہے نہیں، اس حکم کو وہ جو ہے مطلق طور پر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے قیمت ادا کرنی ہے، اب چاہے مطالبہ ہو چاہے مالک کی جانب سے مطالبہ نہ ہو. لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان کی توجیہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُمْ يُرِيدُونَ صُورَةَ الْمُطَالَبَةِ، کہ شاید ان فقہا کا جو مراد ہے، مقصود ہے، وہ مطالبے کی ہی صورت ہے کہ جہاں مالک اس ضامن سے مطالبہ کرے قیمت کا، تو اس صورت میں انہوں نے حکم بالقیمت کی بات کی ہے، اور اس اطلاق سے مراد ان کی در واقع وہی خاص مورد ہے جو کہ صورت مطالبہ کا ہے. وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، ورنہ اگر ان کی یہ صورت مد نظر نہیں ہے اس اطلاق سے، اور یعنی وہ چاہتے ہیں کہ قیمت دے دے چاہے مالک مطالبہ کرے چاہے نہ کرے، تو پھر کوئی دلیل اس اطلاق پر کہ مطالبہ ہو چاہے نہ ہو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس طرح شیخ انصاری جو ہے وہ ان کے کلام کو، ان کے اطلاق کو حمل کرتے ہیں اس دوسری صورت پر. پھر ایک مؤید کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اور جو بات تائید کرتی ہے ہم نے بیان کی تھی، وہی بات جو ہے کہ جو ہم نے تفصیل بیان کی تھی کہ قیمت کو ادا کرے گا پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں جو ہے وہ قیمت دینا واجب نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو تفصیل تھی جو ہم نے بیان کی، اس کا مؤید ان المحکی عن الاکثر فی باب القرض، وہ بات ہے کہ جو زیادہ فقہا سے نقل ہوئی ہے، حکایت ہوئی ہے باب قرض کے اندر. وہ کیا ہے کہ ان المعتبر فی المثل المتعذر قیمتہ یوم المطالبہ. فرماتے ہیں کہ معتبر جو ہے مثل کے اندر کہ جہاں اس کی قیمت، جہاں وہ مثل متعذر ہوئی ہو یعنی نہیں مل رہی ہو، قیمتہ یوم المطالبہ، کہ اس کی معتبر جو ہے ملاک جو ہے وہ اس کی قیمت ہے مطالبے کے دن کی. اب آپ دیکھیں اس عبارت کے اندر یوم المطالبہ یہ شاہد مثال ہے یہاں پر ہماری کہ یوم المطالبہ کیوں لے کر آ، یعنی ایک چیز اگر مثلیات سے ہے اور اس کو کسی نے قرض کے عنوان سے لیا ہے، اب وہ قرض پلٹانا چاہتا ہے تو وہ چیز اگر موجود ہے تو اسی مثل کو وہ دے گا اور ادائے قرض کے عنوان سے مشکل نہیں ہے اور اس کا قرض ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں پر وہ چیز موجود نہیں ہے اور اس کا مثل متعذر ہے تو وہاں پر اس کی قیمت کے اندر ملاک اور معیار کیا ہے، تو وہ قیمت دے گا یوم مطالبے کی. یعنی اگر متعذر ہونے کی صورت میں ضامن کا وظیفہ قیمت دینا تھا تو اس صورت میں یعنی اگر وہ متعذر ہوتی ہے اور ضامن کا وظیفہ یہ کہ وہ قیمت ادا کرے،
تو اس صورت میں پھر یوم المطالبے کی اس قید کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اگر متعذر ہونے کی صورت میں قیمت ہی واجب تھی، چاہے مالک مطالبہ کرے چاہے نہ کرے، حکم یہی تھا بطور مطلق اطلاق، تو پھر یوم المطالبہ لانے کی قید ضروری نہیں تھی. متعذر ہونے کی صورت میں اگر قیمت کی بات کی جا رہی ہے اور ساتھ میں یوم المطالبہ کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قیمت جو ہے اس مثل کے تعذر کی صورت میں کب ہے؟ جب مالک کی جانب سے کیا آ جائے؟ مطالبہ آ جائے، تو اس صورت میں. پھر فرماتے ہیں کہ نام عبر بعضهم بیوم الدفع، البتہ بعض نے یوم المطالبہ کی جگہ جو ہے اس مطلب کو انہوں نے یوم الدفع سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، بجائے یوم المطالبہ کہ انہوں نے یوم الدفع کہا ہے کہ مثل اگر متعذر ہو جائے تو معیار اس کی قیمت ہے یوم الدفع یعنی ادا کے وقت. پھر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فلیتعمل، اس کے اندر آپ غور کریں کہ البتہ بعض کہتے ہیں کہ تعمل اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ یوم الدفع بھی دروا کے وہی یوم المطالبہ ہے کہ یوم دفع یعنی جہاں پر یہ جو قیمت ادا کرنا واجب ہے اور اس کا وجوب اس یوم دفع جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہی دن ہے کہ جب مطالبہ ہے. جو اگر مطالبہ نہیں ہے تو یہ وجوب جو ہے نہیں آتا. وجوب واجب کا جو یہ حکم ہے یہ بغیر مطالبے کے یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا. پس اگر یہ واجب ہے قیمت دینا یوم دفع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اس طرف سے کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے، اور ملاک وہی ہے، معیار وہی ہے کہ جب مطالبہ ہو تو قیمت دی جائے گی. تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کی ہوئی بات جو کہ تفصیل تھی ان کی جانب سے، اس کی تائید میں یہ مطلب بیان کرتے ہیں. اور اس طرح اگلے درس کے اندر ہم پھر چلیں گے اصل اس مسئلے کے حکم کی طرف کہ اس کے اندر جب قیمت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کس دن کو اور کس دن کی قیمت کو ملا قرار دیا جائے گا. وہ قیمت ادا ہے، ادا کے دن کی قیمت ہے، یا تلف کے دن کی قیمت ہے، یا مثلا اعلیٰ قیمت جو ہے وہ دی جائے گی. تو اس طرح کی بحث انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.